ہمارے ساتھی تاج محی الدین صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ پچھلے 2 دنوں سے میں واقعی 3-4 گھنٹے ہی سو رہا ہوں، دن بھر اور رات دیر تک 12-1 بجے تک تو ڈیلیگیشن ملتے ہیں، پروگرام ملتے ہیں، اور اس جان لیوا بیماری نے کووڈ نے جموں صوبہ اور کشمیر صوبہ کی بہت ساری جانیں لی، تو ان کے لیے میرے پاس صرف ایک ٹائم بچا رہتا ہے کہ میں 6 بجے اٹھوں اور 7 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک روز 4-4 5-5 جگہ ہو کے آ جاؤں۔ ایسا ہی کل صبح بھی ہوا، آج صبح بھی ہوا۔ تو شاید کووڈ میں بہت زیادہ ریسٹ کیا تھا، تو اب وہ ڈبل ٹرپل شفٹ میں آج کل کام کرنا پڑ رہا۔ میں نے اس انسٹیٹیوشن کو اور اس ٹرسٹ کو، جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور دودھ پینے سے جب فارغ ہوتا ہے تو کنڈر گارڈن میں جاتا ہے، آج ہمارے وقت میں تو 6 سال کی عمر میں جاتے تھے بچے، لیکن آج تو 2.5 سال 3 سال میں ہی بچے اسکول جانا شروع ہوتے ہیں، اور پھر پرائمری کلاس میں ہوتا ہے، مڈل کلاس میں، ہائی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں۔ تو میں نے اس ٹرسٹ کو، جب یہ کنڈر گارڈن میں تھا اور اس میں اسکول تھا، اسکول میں جب پڑھتا تھا، ٹرسٹ کی بلڈنگ اور ٹرسٹ کی کارکردگی، تو میں یا جسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹرسٹ اور ٹرسٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، چاہے وہ تعلیمی ہوں، سماجی ہوں، یہ اب یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ لیکن یونیورسٹیز میں بھی کمپٹیشن ہوتا، اس میں بھی گریڈیشن ہوتی ہے، ABC۔ تو اب آپ کو آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ A+ کیٹیگری ہے۔ میں اس تمام کارکردگی کے لیے ہمارے ساتھ یہ بزرگ چودھری مسعود صاحب، میں نے کبھی پہلی دفعہ دیکھا کوئی پولیس والا، IAS میں تو بہت سارے تھوڑے بہت نکلتے ہیں جو سوشل کام کرتے ہیں ریٹائرمنٹ، میں شاید ہندوستان میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ پولیس آفیسر اور سینئر پولیس آفیسر، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا کام کر سکتا۔ چیف منسٹر کے دوران وہ برابر 2 کام کرتے رہے، ایک وہ غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر بنے، اور چیف منسٹر چونکہ وائس چانسلر ہوتا ہے تمام یونیورسٹیز کا، تو مجھے جہاں موقع ملتا تھا دوسری یونیورسٹیز میں جانے کا، اس سے 3 گنا میں زیادہ غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں گیا، کیونکہ وہ بند رہی تھی۔ مفتی صاحب آج ہمارے بیچ میں ہیں، ان کو بھی اللہ جنت نصیب کرے، مجھ سے پہلے انہوں نے اس کی شروعات کی، لیکن ابھی کام ہی تھی۔ پتھروں میں پھول کھلانا بڑا مشکل کام ہوتا، وہ ایسی جگہ تھی، وہ کھیتی والی جگہ نہیں تھی، پہاڑی کے بیچ میں بنجر زمین، لیکن اس بنجر کو بھی اگر گلستان کیا تو وہ وائس چانسلر صاحب نے کیا۔ میں نے جب ڈبل شفٹ اور ٹرپل شفٹ کام کیے تو چودھری صاحب نے کہا کہ سر میں بھی یہاں ٹرپل شفٹ میں کنسٹرکشن کروں، آپ صرف پیسہ دیجیے، اور یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹارگٹ دیا 6 مہینے 8 مہینے میں انہوں نے ایک بلاک کھڑا کیا،
اور میں ان بلاکوں کے سنگ بنیاد کے لیے بھی اور انوگریشن کے لیے بھی جاتا رہا. تو وہ ڈیڈیکیشن جو تھی 24/7، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اس ٹرسٹ کو بھولے نہیں تھے. وہاں سے بھی اس کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے تھے، وہاں سے بھی دوسرے ٹرسٹیز سے اور پیسہ کہاں سے لینا انہیں نہ کوئی نہیں کر سکتا. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ یقین ہے کہ یہ پیسہ لگ رہا ہے تو پیسے دیتے ہیں. عام طور پر لوگوں کی یہ ریپوٹیشن ہے پیسے دیتے ہیں لیکن اس میں بچاتے ہیں. تو یہ اگر 100 پیسہ لیتے تھے تو 110 خرچ کرتے تھے. آج میں صبح، ویسے تو ان کی طبیعت خراب ہے، دلی میں ہاسپٹل میں داخل رہتے ہیں تو وہاں تو ہماری بات چیت ہوتی ہے دوسرے تیسرے دن ہاسپٹل میں، لیکن یہاں آج آدھا پونا گھنٹہ میں ان کے پاس بیٹھا یہاں آنے سے پہلے. آج ہم سب یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو لمبی عمر کے ساتھ صحت دے دے. خالی لمبی عمر کافی نہیں، لمبی عمر کے ساتھ صحت ہونی چاہیے. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے 3 سابقہ صدور کو جنہوں نے اس انسٹیٹیوشن کی بہبودی کے لیے، اس انسٹیٹیوشن، اس ٹرسٹ کے فروغ کے لیے، فلاح کے لیے، بہبودی کے لیے اپنی گجر قوم کو آگے لے جانے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، سماج میں ان کو ایک اچھا مقام دینے کے لیے کام کیا. اور خاص طور سے چودھری حمید صاحب جو شروع سے ہی شانہ بشانہ مسعود چودھری صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے ریسورس سے جڑانے کے لیے اور اس ٹرسٹ کے فروغ کے لیے. مجھے فخر ہے کہ آج ایک پرائیویٹ اسکول جس کی پرنسپل یہاں اور اسٹاف موجود ہے، ان کو میں بدھائی دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. 12ویں کلاس تک یہ تعلیم، اچھی تعلیم، معیاری تعلیم دی جا رہی ہے. اور تعلیم ہی خاص طور سے اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی ریزرویشن، اور ریزرویشن نہیں ہے تو پھر ایک ہی طبقہ کے لوگ آ جاتے ہیں. جیسے کئی ریزرویشن پہ میں نے ملکی پیمانے پہ دیکھا کہ جس سے ریزرویشن سے اگر ایک طبقے کو فائدہ ملے تو پھر اسی کے طبقے کو ہی فائدہ ملتا ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے. تو اچھی تعلیم والے اسی طبقہ کے انگلش میڈیم والے پھر رجوری، پونچھ اور بانڈی پور اور کیا کہتے ہیں ہمارے بھدرواہ کے، بلیسا کے اور گول گلاب گڑھ کے پہاڑوں پہ پڑے رہتے ہیں. لیکن انگریزی تعلیم کی طرف آپ کا میں دھیان دلاؤں گا کہ انگریزی تعلیم کے لیے آپ سب سے زیادہ شہروں میں مت رکھیے، شہروں میں لوگ افورڈ کرتے ہیں. جو پسماندہ علاقے ہیں ہمارے جہاں گجر آبادی ہے، وہاں چاہے 20 کا 30 بچے کیوں ہوں، وہاں انگلش میڈیم اسکول ہونے چاہیے. کیونکہ ہمارے ان کو گجر برادری کے جو لیڈرز ہیں جو شہروں میں اپنے بچوں کو پڑھانے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا. ہمارے ساتھی کچھ ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں ود ان دی کمیونٹی آف لفٹ بینڈ ایک بیکورڈ میں بھی ایک فارورڈ کمیونٹی کو ابھر کے نہیں آنی چاہیے. وہ یونیفارمٹی اس میں ہونی چاہیے، تبھی اس میں مزہ ہے. تو یہ ایک ایسا مت سوچیے کہ ابھی آپ کا کام ختم ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، چلنے کے قابل ہوئے ہیں، اور اب دوڑنے کا موقع ہے. اور یہ دوڑ یہاں تک محدود اس بھون میں نہیں رہنی چاہیے. یہ ہماری ریاست کے ہر گاؤں دیہات میں اور عموماً ہمارے، اور سب سے پہلے ہم نے ان لوگوں کے لیے کچھ، میں نے ایک اسکیم بنائی تھی لیکن میرے پاس بہت سمے کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا، تو وہ اس کو میں ٹریننگ تک تو شروع کرا پایا لیکن عملی جامہ نہیں پہنا پایا. میں نے ہمارے جو گجر بکروال بھائی رہتے ہیں جو پہاڑوں پہ جاتے ہیں 6 مہینے کے لیے،
ان کی اسکیم بھی بنائی تھی، تعلیم بھی شروع کی تھی کہ جو ٹیچرز ہیں ان ٹیچرز کو 6 مہینے کی ٹریننگ دی جائے. وہ دوائی کمپاؤنڈر کم ٹیچر. اب کمپاؤنڈر کو نہیں بھیج سکتے، وہ پڑھانا نہیں جائے گا، اور پڑھائیں گے تو اس کو کمپاؤنڈر نہیں ہو سکتا، اور اتنے لوگ ہیں بھی نہیں کہ ہر پہاڑوں پہ بھیجیں. تو 2 in 1 کہ ٹیچر کو 6 مہینے کی تنخواہ دی جائے اور اس کو کم سے کم پیٹ درد، سر درد، زکام، نزلہ، لوز موشن، یہ پٹی اگر کسی، عام طور پر ہمارے گجر بھائی بہنیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹتی ہے. اب ٹانگ تو وہاں ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن خون تو بند ہو جائے، خون بند ہو جائے، کیونکہ خون نکلنے سے پھر مر جاتے ہیں. تو اس طرح کی ٹریننگ دی گئی تھی. اتنے سے زیادہ لوگوں کو دی گئی تھی تاکہ وہ پہاڑ میں جائیں اور ان کو آنریریم بھی علاوہ دیا جائے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان کی نکتی کو ہم کیا کہیں گے، اپوائنٹمنٹ ہو جاتی کہ ہماری نکتی ہو گئی، تو وہ نہیں ہو پائے. وہ ادھورا کام رہا ہے، اس کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے کہ ہمارے جو جہاں وہاں بچے پہاڑ میں پڑھتے ہیں وہ کم سے کم تعلیم تو حاصل کر پائے. دوسرا جو ہمارے سیاسی لیڈرز اب جو بڑے ہو گئے ہیں ان کو تو اب ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن یہ جو کیونکہ یہ ٹریننگ یہ جو ینگ وینگ آئے ہیں، یہاں MLA بھی بنے ہیں اور کئی سرپنچ پنچ بنے ہیں، کارپوریٹر بنے ہیں، یہاں کچھ کارپوریٹر بھی بنے ہیں، اور ابھی BDC اور DDC کے ممبرز بنے ہیں. ان سے میں خاص طور سے کہوں گا، میں آج خالی برادری کے بارے میں کہوں گا، باقیوں کے لیے تو روز موقع ملتا. ان سے یہ بتاؤں گا کہ کچھ کر کے دکھانا چاہیے، کیونکہ آپ کمیونٹی کے نام پہ جیت آتے ہو، آپ ریزرویشن کے بغیر نہیں آتے. ریزرویشن کے بغیر ہیں تو ان پر ذمہ داری سب کی ہے، لیکن جو آپ ریزرویشن میں چن کے آتے ہو، آپ کی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ اس ریزرویشن کے پرتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ آئے ہو. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ کسی کشمیری کا کام مت کرو، آپ کسی ہندو یا سکھ کا مت کرو، وہ کرو، لیکن اپنے آپ کو یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا میں MLA بن گیا، اب آپ مجھ کو گجر کوئی نہیں کہے، یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد کوئی کہتا ہے گاؤں. مجھے بہت ساری لیڈروں کی بہت اچھی اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں. اب جیسے میں خود گاؤں کا تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے. کئی بڑے لیڈر ہیں، ہمارے پرائم منسٹر بھی وہ کہتے ہیں میں گاؤں سے میں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، برتن مانجتا تھا، چائے میں. سیاسی طور ہم اس سے ان کے خلاف ہیں، لیکن کم سے کم جو اپنی جو اصلیت ہے اس کو نہیں چھپا. اور جو وہیں آپ نے اپنی اصلیت چھپائی تو آپ ایک مصنوعی دنیا میں رہتے ہیں، ایک عارضی دنیا میں رہتے ہیں. آدمی کو فخر ہونا چاہیے. میں دنیا بھر گھوما ہوں، 100 دیشوں میں بھی گھوما ہوں، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز میں رہ کر. لیکن جب میں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، چاہے ان کے کپڑے اتنے دھلے نہیں ہوں، کم ہوں، لیکن اس کی ایک الگ خوشبو اور مزہ آ جاتا ہے. اس کی الگ ہی خوشبو، وہاں عطر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ الگ ہے، کیونکہ اس میں ہم پیدا ہوئے، اس میں ہم بڑے ہیں. آج جو ہم دنیا میں رہتے ہیں وہ مصنوعی دنیا ہے. اس میں پوزیشن کی وجہ سے ہمارا آدر کیا جاتا ہے، عزت کی جاتی. لیکن جب گاؤں کہتے ہیں تو یہ ہمارا گاؤں، ہر والا کہتا ہے جی ہمارے گاؤں کا بیٹا ہے، جس کا رشتہ دار بھی نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے میرا بیٹا ہے، تایا ہے، لڑکی کا ہے، ماسے کا ہے، چاچے کا. تو ہم بھی ان کا دل خوش کرنے کے لیے سب کو چاچا، تائی، بہن، بیٹی سب کو بتا دیتے ہیں. وہ تو یہ اپنی چھڑانا نہیں چاہیے، پنڈ نہیں چھڑانا چاہتا، پنڈ باندھنا چاہیے ڈٹ کے. تو وہ ایک اس میں شعر تھا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا.
فرد قائم ہے، ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ہے ربط ملت سے، ملت اپنی قوم، اپنی برادری. فرد قائم ہے انڈیویجول، فرد کہتے ہیں انڈیویجول کو، ایک انسان. فرد قائم ہے ربط ملت. ربط ملت تو ربط ہوا تعلقات، ملت ہوا اپنی برادری. فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا کے اندر، بیرون دریا کچھ نہیں. موج سمجھتے ہیں نا، وہ ماں کو نہیں موج، کشمیری موج کو بولتے ہیں. وہ لہر جو آتی ہے دریا میں، تو وہ لہر اڑا کے لیتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے. لیکن وہی لہر جب کنارے پہ آتی ہے تو ریت میں ڈوب جاتی ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ کا فرد قائم ہے اور ملت سے ہے تو آپ اس لہر کی طرح ہے جو ادھر، لیکن اگر اس سے آپ نے کنارہ کشی تو آپ ریت میں ڈوب جائیں گے، پتہ ہی نہیں لگے گا کہاں کے تھے. تو یہ ہر میرے اس گجر برادری کی نئی پیڑھی کے لیے میری آواز ہونی چاہیے کہ پنڈ چھڑانا نہیں چاہیے، پنڈ جوڑنا چاہیے. اور میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے آج ایک اور ہمارے ہال کا کسانہ صاحب کے نام سے، سروری کسانہ صاحب میں جانتا ہوں، گجر نگر میں وہ جو پیپر چلاتے تھے، شاید آج ہمارے کوئی نئے صاحب اس پیپر کو چلاتے تھے. اچھا، بہت مبارک ہو آپ کو کہ ان کو بھی یہ رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے ربط قائم، نہیں ہے آج لیکن ربط یاد کرنے والے پیپر چلاتے تھے. اور اس پیپر میں گجر برادری کی جو ترجمانی کرتے تھے، بولتا نہیں ہے کوئی. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں. اور مجھے جب بھی آپ بلائیں گے میں آپ کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گا. اس برادری کے ساتھ میرا شروع سے ہی اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور جہاں کہیں بھی میں رہتا تھا، جب بھی ہماری گجر برادری کو یاد کرتا تھا. میں نے اپنے اسکول کے زمانے سے ہی دیکھا ہے، کالج کے زمانے سے ہی، کہ پہاڑوں میں، ڈھوکوں میں، ہم بھی چھٹیاں جب ہوتی تھی تو ڈھوکوں میں جاتے تھے. ہماری پرنسپل کے والد صاحب بھی میرے کلاس میٹ یونیورسٹی تک رہے، بھدرواہ سے ہی، خان صاحب. تو ہم 15 کی چھٹیوں میں جو ہوتی تھی، یہ میں نے آپ کا ساوجیاں، گگڑیاں میں نے یونیورسٹی کے زمانے میں دیکھا ان 15 چھٹیوں میں. اور ادھر دھارے ہمارے جو ان کے ڈھوکے ہوتی وہ سب دیکھی ہیں. تو مجھے معلوم 15 دن لگتے تھے ان کو، ہمارے گجر بھائی بہن. وہ بھدرواہ گیا تھا جو چمبا کے لیے، میں نے روڈ پر اوپر تو میں نے وہی دیکھا، وہی درش دیکھا آج. پھر گود میں یہ اور اوپر بکری کا بچہ، وہ روک کے ان سے بات کی. میں ان کے مکی وکی ان گجر بھائیوں کے چولوں میں گیا، ان کو بھون دیے میں نے، ان کے ساتھ خود ہی بھون کے. تو ان کو بڑا مزہ آیا یہ دیکھنے. تو ہم نے پنڈ کبھی نہیں چھڑایا. ایسے چیف منسٹر ہوں، میں کہیں بھی ہوں، تو میں چاہوں گا کہ اس قوم کو ہم آگے لے جائیں. سلام دین کپواڑہ والے ہمارے پرانے بڑے زمانے کے بعد دیکھا. یہ بھی بڑی وہاں ترجمانی کرتے رہے، گجروں سے لڑے رہے، اور پتہ نہیں ملیٹنٹوں نے کیسے اس کو چھوڑا. کئی دفعہ حملہ کیے تھے 90s میں. تو جب میں دیکھنا آتا تھا دوسری دفعہ لگتا تھا کہ یہ نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک ہے بچے. تو یہاں سبھی ہمارے لیڈرز ہیں گجر برادری کے، تاج محی الدین صاحب سے لے کر اور نیچے تک، سب نے اپنی وقت میں اچھا کام کیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، نئے سال کی بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کووڈ کی بیماری سے محفوظ رکھے، تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور ملک اور آپ ترقی کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اور میں آپ کے لیے اس ایوارڈ کے لیے جو پہلا شاہین
गुर्जर अवार्ड आपने शुरू किया है और पहला अवार्ड हमको मिला, मैं उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।